جب آپ مدین کی طرف سے آتے ہیں تو بحرین سے 1 یا 1.5 کلومیٹر پہلے آپ کی بائیں جانب اوپر کی طرف ایک سڑک مڑتی ہے، اور یہ سڑک جس کا نام ہے ڈیم روڈ، تو یہ ڈیم والا روڈ ہے، یہ اب اس طرف مڑتی ہے، تو آپ اس طرف اس ڈیم والے روڈ پہ موڑیں گے۔ اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ ڈیم والا روڈ کون سا ہے یا ڈیم والی سڑک کون سی ہے، تو آپ کو بتایا جائے گا۔ جب آپ اس سڑک پر موڑتے ہیں تو آگے جا کے پھر آپ کو ایک چھوٹا سا پولیس چیک پوائنٹ آتا ہے، جہاں ایک پولیس بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کہاں جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس کو بتایا کہ میں پلانچی جگہ جاتا ہوں تو آپ کو اجازت دیں گے، ورنہ اجنبی شخص کو ڈیم کی طرف جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اگر آپ کے ساتھ اس علاقے کا کوئی بندہ ہو تو اس کے ذریعے سے آپ جا سکتے ہیں، ورنہ میرا تجربہ تو یہ ہے، کیونکہ پولیس والے نے مجھے خود کہا کہ اگر آپ پلانچی جگہ جاتے ہیں تو اس پولیس پوائنٹ جو ہے، پولیس چیک پوائنٹ جو ہے، اس سے صرف 3 کلومیٹر آگے جا کے بائیں جانب ایک اور کچی سڑک، خراب قسم کی سڑک جو ہے بائیں جانب مڑتی ہے، تو آپ اس پہ جائیں گے تو آپ شونجو جائیں گے، اور شونجو کے بعد پھر جو ہے پلانچی جبہ آپ جائیں گے۔ تو میں نے کہا کہ میں تو وہاں جاتا ہوں، تو پولیس والے نے مجھے اجازت دی، ورنہ اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے ڈیم کی طرف جانا ہے تو پھر جو ہے آپ ویڈیو بناتے ہیں اور مطلب ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی، تو آپ پھر اس طرف مت جائیے۔ بہرحال یہ میرے علم کے مطابق یہ بات تھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک انتہائی خوبصورت ترین جبہ، اور جس کو انگلش میں میڈو کہا جاتا ہے اور پشتو میں اس کو بانڈا کہا جاتا ہے اور اردو میں اس کو جبہ کہتے ہیں، تو اس جبے کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کا نام ہے پلانچی جبہ، جس کو میں 4-5 سال پہلے گیا تھا۔ اور اس جبے کی طرف جانے کے 2 راستے ہیں، بلکہ 3 راستے ہیں۔ ایک راستہ بحرین سٹی میں جو درال ریور ہے اس کے کنارے اوپر جائیں گی، اور پھر آگے اوپر جا کے وہاں ایک سکول ہے، اس سے بھی آگے جا کے، یعنی آپ کسی سے پوچھیں گے، اگر آپ کے ساتھ گائیڈ ہو تو آپ اس راستے پہ جا سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ تو پھر آگے جا کے دریائے درال کو کراس کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے پیدل جو ہے نا واکنگ ہے، تو تقریباً آپ کے 7-8 گھنٹے پلانچی جبہ پہنچنے میں لگتا ہے، اگر آپ بحرین کی طرف سے جاتے ہیں۔ اگر بحرین کی جو یہ سڑک جس کو میں نے آپ کو بتایا ڈیم والی سڑک ہے، تو اس پہ جب آپ جائیں گے تو آگے جو سڑک آتی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کا نام ہے گلبند سڑک۔ تو جب آپ گلبند سڑک کو پہنچتے ہیں تو وہاں سے پھر 3 یا 3.5 یا 4 گھنٹے آپ نے پیدل چلنا ہے، تو آپ پھر پلانچی جبہ پہنچ سکتے ہیں۔ یہ تیسرا راستہ ہے۔ اور چوتھا راستہ مدین کی طرف سے بھی آپ جا سکتے ہیں، اور وہ غالباً جو ہے آپ اسال کی طرف سے جا سکتے ہیں، اور اس میں کسی جگہ تک آپ، یعنی اسال تک تو آپ گاڑی میں جا سکتے ہیں، لیکن آگے پھر آپ نے پیدل جانا ہے، وہ بھی 2-3 گھنٹے کے بعد پھر آپ پلانچی جبہ پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن جگہ تو بہت دور ہے اور جانا مشکل ہے، لیکن اتنا خوبصورت اور اتنا دل فریب جبہ ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ ادھر پہنچ جائے تو آپ کے سارا تھکن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک ایسا جبہ ہے کہ اس کے ارد گرد مکمل طور پر پہاڑوں میں گرا ہوا ہے، اور وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ کوئی بڑا برتن ہو، یعنی جو ارد گرد کے پہاڑ اس کے کنارے اور درمیان میں وہ جبہ جو ہے وہ ایک پلیٹ کی جو گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے مانند ہے، تو ایک پیالہ جیسا یا ایک رکابی جیسا نظر آتا ہے۔ تو وہاں بہت زبردست ہوا چلتی ہے، بہت ٹھنڈی جگہ ہے، مطلب ہے کہ جون جولائی اگست میں اتنی ٹھنڈی جگہ ہے کہ آپ کو بالکل، آپ رات کو تو بالکل آپ کانپتے ہیں، لیکن دن کے وقت بھی وہاں بہت ٹھنڈک ہوتی ہے، اور وہاں چشمہ بھی ہے جہاں سے آپ تازہ پانی پی سکتے ہیں اور اپنے لیے کھانا پکا سکتے ہیں۔
پکنک منا سکتے ہیں۔ تو لوگ ادھر جاتے ہیں، رات گزارتے ہیں، زیادہ تر مدین اور بحرین کے لوکل لوگ جاتے ہیں کیونکہ وہ عام لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تو اگر آپ کے ساتھ وقت ہو اور آپ جا سکتے ہیں، جو ڈائریکشن میں نے آپ کو بتایا آپ اس ڈائریکشن پر سیدھا جائے اور آپ پلانچی جگہ پہنچیں گے۔ ادھر آپ کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہے، بالکل پرامن جگہ ہے۔ اپنے ساتھ کھانا لے جائے، 1 رات گزارے، 2 رات گزارے، 3 رات گزارے، آپ پر ڈیپینڈ ہے۔ انتہائی پرسکون، انتہائی خوبصورت، انتہائی دل فریب جگہ ہے، آپ کا دل پہ آنے کو نہیں چاہیں گے۔ تو آپ اگر گروپ میں جاتے ہیں یا اکیلے جاتے ہیں یا جیسے بھی جاتے ہیں، لیکن آپ ضرور اپنے ساتھ کیمپنگ کا بندوبست کریں گے اور فوڈ کا بھی، کیونکہ وہاں کوئی ہوٹل یا اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے میرے علم کے مطابق، اگر ابھی ہو، لیکن میں نے جہاں تک کسی سے پوچھا تو سب نے مجھے بتایا کہ وہاں کوئی اس طرح کی سہولیات نہیں ہے۔ تو یہ ڈیم روڈ پہ آپ جائیں گے، اور پھر جو ڈیم روڈ کے بعد جو ہے نا آگے جس طرح کی یہ سڑک ہے، لیکن یہ تو نہیں ہے، لیکن اس طرح ایک سڑک اوپر گئی ہے تو اس پر آپ جائیں گے، اس کا نام ہے گلبند سڑک۔ تو گلبند سڑک پہ جب آپ اوپر چڑھتے ہیں تو پھر آپ پلانچی جبہ کو 3 یا 3.5 یا 4 گھنٹے آپ ٹریکنگ کریں گے، ہائیکنگ کریں گے، تو آپ اس جبے تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے جانے کی کوشش کی، میرے ساتھ موٹر بائک تھی، لیکن میں نہیں جا سکا کیونکہ سڑک بہت خراب تھی اور ٹائم بھی میرے ساتھ بہت کم تھا، اور میں اکیلا بھی تھا، میرے ساتھ فوڈ بھی نہیں تھے اگر رات آتی۔ تو ان وجوہات کے بنا پہ میں نے اس کو کینسل کر دیا۔ یہاں اس جگہ سے بحرین کا نظارہ اس طرح نظر آتا ہے، بالکل خوبصورت، دریائے سوات بہتا ہے اور یہ سارا جو ہے بحرین کا خوبصورت شہر نظر آتا ہے۔ تو اس سے ذرا آگے جب میں چلا گیا تو گلبند روڈ میرے بائیں جانب آ گیا، لیکن جب اس کے کنڈیشن کو میں نے دیکھا تو وہ تو 4x4 جو گاڑی ہے وہ تو جا سکتی ہے، اور مطلب ہے کہ لیکن وہ پہاڑی ڈرائیور کے ذریعے سے عام آدمی اس کو نہیں لے جا سکتے۔ لیکن پھر بھی جب ایک مقام تک شنجو تک گاڑی جا سکتی ہے، پھر آگے بھی آپ نے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے آپ نے پیدل پھر بھی ہائیکنگ یا ٹریکنگ کرنی ہے تو آپ پلانچی جبہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے ایک ایسا جبہ آپ کو بتایا کہ آپ اگر یہاں چلے گئے تو آپ کا روح خوش ہو جائے گا، آپ کو اتنی خوشی ملے گی کہ آپ کو مطلب ہے اس وقت محسوس ہوگا، کیونکہ وہاں کے جو پرکیف ماحول ہے، جو کہ پرسکون ماحول ہے، وہاں جو ہوا چلتی ہے، وہاں کی جو پانی ہے، وہاں کے کھانے دیکھیں نا، میں یعنی قسم تو کھانا نہیں چاہیے، لیکن میں مکمل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہاں جو چاول میں نے کھائے تھے، یعنی ہم نے اپنے چاول وہاں پکائے تھے، اور وہ چاول جو میں نے کھائے تھے تو 3-4 سال ہوئے ہیں، اور ابھی تک اس کا ذائقہ جو ہے نا میرے منہ میں محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ تو وہاں کھانے کی لذت اور یہاں کے جو پلیجر ہے وہ ابھی تک مجھے محسوس ہوتا ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی خوبصورت جگہ ہوگی۔ تو یہ ہے نا آگے اس راستے پہ جائیں گے، یہ ڈیم روڈ ہے۔ اب اس پہ ذرا آگے جائیں گے تو بائیں جانب آپ کو وہ گلبند روڈ آئے گا، اور پھر اس گلبند روڈ پہ جب آپ موڑیں گے تو پھر آگے آپ نے 3.5 گھنٹے یا 4 گھنٹے سفر کرنا ہے، اور پھر اس جبے کو پہنچنا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ٹائم ہے اور یا گروپ ہے یا آپ پکنک منانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ادھر جائیں، کیونکہ میں ادھر نہیں جا سکا، اور میرا یہ بہت زیادہ آرزو اور ارمان ہے، اور جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں ادھر ضرور جاؤں گا۔ بہت خوبصورت جگہ ہے، تو اس کے بارے میں نے آپ کی معلومات دی۔ اگر آپ کو میری معلومات پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ میں ٹریولنگ کرتا ہوں اور میں مختلف جگہوں کو جاتا ہوں، اور ان کی پراپر درست معلومات میں آپ کو فراہم کروں گا۔ جہاں بھی میں جاتا ہوں، میں ٹریولنگ متعلق جو بھی معلومات ہے میں اپنی ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور صحیح اور درست معلومات میں شیئر کرتا ہوں، میں اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کرتا ہوں، اور میرے سامنے جو کچھ آتا ہے تو میں ٹریولنگ بہت زیادہ کرتا ہوں۔ تو آپ ضرور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔ ابھی سے آپ کا جو ہے نا یہ روڈ آپ کو یعنی دوسری طرف سے
نظر آتا ہے، تو اب یہ میں واپس آ رہا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس میں کنفیوز ہو جائے. یہ اب میری واپسی ہے کیونکہ میں نے ارادہ کینسل کر دیا اور اب میں واپس بحرین کی طرف آ رہا ہوں، تو یہ میری واپسی کا راستہ ہے.